الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين إلى يوم الدين. محترم و مکرم سامعین نظام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو بات سنیں اللہ اس پر تا حیات ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. محترم و مکرم جناب کاشف صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ نورانی محفل سجائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب میں سے جن کے بھی احباب وفات پا چکے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مبارک آیت اس فقیر نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک پیغام بتایا ہے. اردو سمجھتے ہیں کہ سندھی میں بات کی جائے؟ سندھی اکثریت اردو ہے. اکثریت اردو ہے. اکثریت اردو ہے. سبحان اللہ، مکس کر لیتے ہیں بس. اساں الحمدللہ سب بھائی عاشقان رسول آئے ہیں. ہم میں سے کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی پختون نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب مصطفیٰ کریم کے عاشقان میں سے ہیں، اور دنیا میں بھی ہماری پہچان حضور کی محبت کے توسل سے ہے، اور قیامت کے دن بھی ہماری پہچان، ہمارے چہروں کا نور حضور کی محبت بنے گی. قومی زبان ہے اردو ہماری، جسے سب سمجھتے ہیں. سندھی میں آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، اگرچہ کچھ احباب ہیں جو اردو میں سننا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی صحیح طرح سے پیغام پہنچے. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل کے چند الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے زندگی عطا کریں گے، حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان نیک
اعمال کرنے پر ضرور اچھی جزا عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو جو اچھے اعمال کرنے والا ہے، جو بہتر اعمال کرنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، وہ اعمال جو قرآن نے سکھائے ہیں، جو مصطفیٰ کریم نے اپنی حیات طیبہ میں سکھائے ہیں، جو حضور سے ہم تک وہ اعمال پہنچے، وہ عمل کرنے والا بنے، اللہ فرماتا ہے اس کی دنیا بھی میں سنوار دوں گا اور اس کے لیے آخرت میں بھی اجر اور انعامات کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ مجھے جانی تو یہ بتی ہے کہ ہمارے دن تھوڑا پاس سے دی بھی یہاں بتی بن کر مہربانی توجہ۔ انسان کے 3 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اس کے زمین پہ رہتے ہوئے اس زندگی میں 3 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک تعلق ہے انسان کے مال کا، دولت کا، کاروبار کا، تجارت کا، واپار کا، اس کی دکان ہے، گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، بچت ہے، مال و دولت ہے، کاروبار ہے، اس کی آمدنی ہے، دنیا کی دولت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا تعلق اس کے رشتہ داروں کا ہے، ماں ہے، باپ ہے، عزیز ہیں، اقارب ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہیں، دوست ہیں، یار ہیں۔ تیسرا تعلق اس کے اعمال کا ہے، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیرات کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، حج ادا کرنے والا ہے، حضور پر درود پڑھنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یا اس کے مد مقابل برے اعمال کرنے والا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بیاج لینے والا ہے، رشوت لینے والا ہے، بد کرداری کرنے والا ہے۔ یہ اس کے اعمال کا تعلق ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جب سانس نکلتی ہے تو اس کا پہلا رشتہ اسے ٹوٹ جاتا ہے، پہلا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کی سانس نکلتی ہے اس کے مال کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دکان کے مالک دوسرے بن جائیں گے، اس کے کپڑے پہننے والے اور آ جائیں گے، اس کے گھر میں رہنے والے بدل جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے بستر پر سونے والے بدل جائیں گے۔ آج کل کی اولاد سبحان اللہ ہے، وہ تو تکے بیٹھے ہیں کہ کب بابا مرتے ہیں، اس کی فلاں زمین پر میں قبضہ کروں گا، فلاں دکان پر میں قبضہ کروں گا۔ پہلے بتا دیتا ہے کہ ابا مرے گا، اس کی فلاں جو زمین ہے، فلاں جگہ میں حیدرآباد والی زمین میری ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ فلاں دکان کی آمدنی میری ہوگی، بڑا بیٹا کہتا ہے کہ فلاں جو زرعی زمین ہے وہ میری ہے، پہلے ہی لکھوا لیتے۔ جیسے ہی انسان کی سانس نکلتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، پہلا تعلق ختم ہو جاتا ہے مال کا، دولت کا۔ کوئی بھی انسان اپنے مال کو اپنی قبر میں ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ قبر میں مال و دولت لے کے جانے والا آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ مرنے والے کو اس کا مال فائدہ پہنچاتا ہے، مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، دکان ادھر رہ گئی۔ حتیٰ کہ جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، وہ جو ملا غسال آتا ہے غسل دلانے والا، وہ کپڑے اتار دے گا۔ اگر کپڑے نہیں اتریں گے تو کینچی سے کاٹ کر بھی کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ۔ دوسرا تعلق اس کے عزیز و اقارب کا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ ان کا تعلق آپ کو غسل دینا، جنازہ پڑھنا، تدفین کرنا یہاں تک ہے۔ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب آپ دفن ہو گئے، اب باپ کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، دوستوں کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام احباب آپ کو اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر، آپ کو قبر میں منو مٹی نیچے دفن کر کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب وہ کاندھی، وہ جو کندھے پر اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ جنازے میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو میت قبر سے چیخ کر کہتا ہے کہ وہ جانے والے تھوڑی دیر تو میرے اوپر کھڑے ہو جائے۔ اپنے ابا کو پکارتا ہے، او ابا تھوڑی دیر میرے پاس ٹھہرو۔ اپنے بیٹے کو پکار کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے، اس اندھیری قبر میں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
لیکن کوئی آپ کی صدا سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی چیخ و پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ تدفین تک یہ رشتہ قائم رہا، انہوں نے عزت دی۔ اگر اچھے رشتہ دار ہیں، اچھے احباب ہیں، اچھے گھر والے ہیں، بیٹوں کی اچھی تربیت کی تو وہ آپ کو غسل دیں گے، عزت کے ساتھ دفن کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، ختم پڑھیں گے، بس یہ ان کا تعلق ہے۔ باقی تیسرا تعلق ہے اعمال کا۔ اب یہ تعلق آپ کو قبر میں بھی ساتھ چلے گا، یہ رشتہ اعمال کا، پھر اعمال صالحہ ہو یا اعمال سیئہ ہو، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، میرے دوستو یہ اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اگر برے اعمال ہیں، برائی کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، بے حیائی کرنے والا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، اس کے نیچے آگ جلائی جائے گی، اس کے اوپر آگ جلائی جائے گی، اس کے سرانے اور پیراندی کو، اس کے پیروں تلے آگ جلائی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کیا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے سوا تمام مخلوق سنتی رہتی ہے۔ لیکن اگر اچھے اعمال کرنے والا ہے، بہتر اعمال کرنے والا ہے، حضور کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، میرے مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک عمل، توجہ فرمائیے، ایک عمل حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے، کسی کو خوش کرے، تھکے ہوئے ہیں بھائی، کہیں آخر تک کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ دیجئے، میں آپ کے کام کی باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ ہی کوئی مقرر ہوں، میں بس اپنے مرشد کا پیغام ہے وہ در در جگہ جگہ پہنچانے کے لیے آ جاتا ہوں، میں اپنے مرشد کا پیغام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے اور آپ کے اندر اچھا گمان ہے کہ یہ پیغام سنیں گے اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جس کو درود یاد ہے وہ محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا میں یہ عمل کرے کہ کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے، اس کے دل میں خوشی داخل کرے، اس کو خوش کر دے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض اتار دے، کوئی محزون ہے اس کے حزن کو ختم کرے، کوئی درد دل بن کر، درد مند بن کر کسی کا درد دور کرے، کسی کا علاج کرے، کسی کی مشکل کو آسان کرے، میرے آقا نے فرمایا یہ مشکلاتیں دور کرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں جب اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب اسے دفن کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں، یہ چیختا پکارتا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ، اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، اچانک اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں روشنی پھیل جاتی ہے، ایک حسین صورت والا انسان اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے، یہ بندہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں؟ جہاں مجھے ابا چھوڑ گیا، میرے بیٹے چھوڑ گئے، میری ماں چھوڑ گئی، بھائی چھوڑ گئے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کون ہیں جو میری قبر میں تشریف لائے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہ تمہارا عمل ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے خوشی کرتے، خوشی پہنچاتے، اس کا درد دور کرتے ہوئے تو نے عمل کیا تھا، میں وہ تمہارا عمل صالح بن کر آیا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی صورت دی ہے، میری جان اس کا ایکو ذرا کم کرے، لوگوں کو آواز سمجھ میں آئے، توجہ فرمائے، سبحان اللہ۔
حضور نے فرمایا کہ وہ حسین صورت والا انسان اسے کہے گا کہ اب پریشان نہ ہو، جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے، سوال و جوابات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں تیری مدد کروں گا۔ قیامت تک تو قبر میں تنہا نہیں رہے گا، اکیلا نہیں رہے گا، قیامت تک میں تیرے لیے انس بن کر رہوں گا، تمہارے لیے باتیں کرنے والا، تمہارے ساتھ تجھے ہنسانے کے لیے، تجھے اچھی خبریں بتانے کے لیے میں تمہاری قبر میں موجود ہوں۔ جب اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی، لوگ ڈر کر خوفناک ہو کر اٹھیں گے، اس خوف سے میں تجھے نجات دلاؤں گا۔ جب قیامت کے دن لوگ پلسرات سے اتریں گے، پار پہنچنے جائیں گے، وہ ڈریں گے، ان کے پاؤں کانپیں گے، وہ جہنم میں گرتے رہیں گے، تجھے پار پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، جب لوگ پریشان ہوں گے، اعمال تلنے کی جگہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہاں تک کہ جنت میں پہنچانے تک میں تیرا مددگار ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوٹڑی والوں، میرے بھائیوں، اے سنی غیور مسلمانوں، ایک عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم اعمال کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، عمل تو ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضور اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مثقال ریت کے ذرے کے برابر اگر خیر کا عمل کرو گے تو تمہیں اس کا بھی اجر دیا جائے گا، ریت کے ذرے جتنا گناہ کا عمل کرو گے تو اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال تول کر اسے جزا اور سزا دی جائے گی، گن کر نہیں۔ اس نے کتنے اعمال کیے ہیں، گن کر اعمال کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ ایک طرف میزان کا ایک پلڑا ہوگا جس میں اعمال صالحہ رکھے جائیں گے، ایک طرف میزان ہوگا، یہ میزان جو ہمارے یہاں سندھ میں سبزی بیچنے والے جو میزان لے کر آتے ہیں، ترازو، یہ نہیں ہے۔ وہ جو ترازو تولتے ہیں تو پھر ایسے ہاتھ کو ایسے ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ وزن الٹ جائے، خیانت کرتے ہیں نا، 10 روپے بچانے کے لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن یہ ترازو نہیں ہوگی، یہ اللہ کا ترازو ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی میرے مولا مجھے یہ ترازو دکھاؤ کتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میزان دکھایا، اس نے کہا کہ میزان اتنا بڑا تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میزان اتنا بڑا تھا کہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان اٹھا کر اس میزان میں رکھے جائیں تو اس کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکیں گے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ میزان ایڈو وڈو آ جے 7 زمینوں 7 آسمان کھڑی ہیں ان میزان میں رکھ جن تو میزان جی کنڈ کے بھرے کون سکنا، میزان ایڈو وڈو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی میرے مولا میرے کریم رب یہ اتنے اعمال کرے گا کون؟ اتنے اعمال کرنے والا بندہ ہے کون جو اس کو بھرے گا؟ کس کے اعمال اس میزان کو بھریں گے؟ یہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت بھرے نہ بھرے، اے موسیٰ میرا آخر الزمان نبی میرا حبیب محمد مصطفیٰ کریم آئے گا، اس کے امتی ایک بار کہیں گے لا الہ الا اللہ، ایک بار کہیں گے سبحان اللہ، ایک بار کہیں گے اللہ اکبر، ایک بار کہیں گے سبحان اللہ، یہ پورا میزان نیک اعمال سے بھر جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو میزان ہے نا اس میں عمل تولے جائیں گے انسان کے، جس کے اعمال صالحہ بھاری ہو جائیں گا وہ پلڑا اعمال صالحہ والا بھاری ہو جائے گا تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا، جس کا اعمال سیئہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا ایک امتی آئے گا
اس کے اعمال صالحہ کم پڑ جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، میری خدمت میں آئے گا یا رسول اللہ، حدیث تو طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ حضور اپنی جیب مبارک سے، اپنے کرتے سے ایک چھوٹی سی چٹ نکالیں گے اور اس کے اعمال صالحہ میں رکھیں گے، وہ جو بھاری گناہ کا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا، اور تھوڑی نیکیاں ہوں گی لیکن یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضور کو عرض کرے گا یا رسول اللہ اس مشکل وقت میں مجھے آپ نے بچا لیا جہنم کی آگ سے، یہ کیا چیز تھی جو آپ نے رکھی اور میرے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ تجھے یاد نہیں ہے فلاں وقت میں تو نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ درود میں نے سنبھال کر رکھا، آج وہ درود میں نے تمہارے اعمال صالحہ میں رکھا ہے، اللہ نے تجھے بخش کر معاف فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عمل صالحہ، جو بندہ عمل صالح کرے رب کائنات نے دو اعلان فرمائے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اگر کوئی مومن مرد ہے یا عورت ہے اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے عمل، حضور کی تابعداری والے عمل کرنے والا ہے، میرے اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے جلائیں گے، ہم انہیں زندگی دیں گے، ضرور بالضرور ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہوگی، جو طیب زندگی ہوگی، جو بہترین زندگی ہوگی، جو خوبصورت زندگی ہوگی، ایسی زندگی دیں گے جس میں دکھ نہیں ہوں گے، قرض و مرض نہیں ہوں گے، درد و پریشانی نہیں ہوگی، جس زندگی میں خوشی خوشی ہوگی، پاکیزگی پاکیزگی ہوگی، حیاتاً طیبتاً۔ توجہ فرمائیں، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے حضور کا شہر طیب ہے، مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، سنا ہے نا آپ نے؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کا پہلے نام تھا یثرب، کیا نام تھا؟ یثرب، اب یثرب نہیں کہنا، حضور نے فرمایا جو میرے مدینے کو یثرب کہے اس سے جرمانے کے طور پر 10 مرتبہ طیبہ کہنا ضروری ہے۔ طیبہ یعنی پاکیزہ۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا شہر، ایسا شہر تھا جہاں جو بندہ آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، بخار پڑ جاتا، کوئی بیماری لگ جاتی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آئے تو بیمار پڑ گئے، انہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ جب انسان کو تیز بخار ہو جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو عجیب قسم کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، ہوش انسان کا چلا جاتا ہے۔ تیز بخار میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سے مالداری کے لیے تشریف فرما ہوئے، حضرت بلال کے سامنے حضور کھڑے ہیں، حضرت بلال بخار میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ مکے والوں کو برباد کرے، مشرکوں کو ہلاک و برباد کرے، جنہوں نے پاکیزہ شہر مکہ مکرمہ سے بیت اللہ والے شہر، صفا و مروہ والے شہر، مقام ابراہیم کی جگہ رکھنے والا شہر، عرفات و منی اور مزدلفے والے پاکیزہ شہر سے نکال کر ہمیں بیماریوں والے شہر میں پہنچا دیا ہے، یہاں آ کر رہنے پر مجبور کیا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بلال کے الفاظ سنے تو حضور نے فرمایا کہ بلال میرے شہر کو برا مت کہو، اے بلال میرے مدینہ کو اس طرح نہ کہو، آج سے یہ یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، یہ بیماریوں کا شہر نہیں ہے، یہ پاکیزگی کا شہر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھائی ہے، مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھائی ہے۔ ایک صحابی
سامنے سے تیز ہوا لگ رہی تھی، مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، میرے آقا کے سامنے سے گزر رہا تھا، مٹی اور دھول سے تیز ہوا سے بچنے کے لیے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ میرے آقا نے جو دیکھا، حضور نے ہاتھ بڑھا کر وہ کپڑا کھینچ کر اتار دیا، فرمانے لگے اے میرے صحابی، مدینہ کی ہوا سے منہ کو نہ چھپاؤ، اس مٹی میں بھی شفا ہے، اس ہوا میں بھی شفا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان سے پوچھے۔ جو میرے قبلہ مرشد کریم دلبر صاحب فرماتے ہیں، جو مدینہ منورہ نہیں گئے انہیں ایک تڑپ ہے، مولا مدینہ دکھا، مولا مدینہ دکھا، ایک بار دیکھ کر آئے، انہیں ایک تڑپ ہے۔ جو دیکھ کر آئے انہیں دوہری تڑپ ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے وہ تڑپ۔ وہ یہ تو دیکھ کر نہیں آیا، وہ بندہ دیکھ کر آیا ہے کہ حضور کس طرح کس طرح حضور مہربانی فرما رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک نعت کا شعر پڑھوں، سبحان اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، آخر ٹائم آ رہا جو سبحان اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ مل کر پڑھے راتیں بھی مدینے، باتیں بھی مدینے، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ وہ جو میں نے مرشد کا قول بیان کیا کہ دوہری تڑپ ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ تو اردو جو شاعر ہوئے مجھے مرشد کریم بیان کرا۔ مسجد نبوی میں بھی سائنن ہے شعر کہ تو چھاب دھایا مدینے جو منظر، ہو بہو بہشت جو آ نظارو، چھاب دھایا مدینے جو منظر، چھاب دھایا بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے گھر
اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا ہے۔ آپ جنت کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نماز جنت کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ جنت کے لیے رکھا جاتا ہے، ہم نے داڑھی رکھی، سنت پر عمل کیا، قرآن پڑھا، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، عبادت کی تاکہ جنت مل جائے۔ عاشقوں نے کہا مدینہ منورہ سے ہو آؤ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مدینے میں رکھا دیا ہے۔ بدھایا مدینے جو منظر ہو بہو بیشت جو نظارو یا محراب ای یا منبر ہی حیات النبی شانوارو وہی حیات النبی نوروار آئے ہر خوشبو خوشبو نور نیل تے وسکار آئے برکتوں رحمتوں جام جاری برکتوں رحمتوں جام جاری کھوٹ ناہیں کھائے راج سارو او کھوٹ ناہیں کھائے راج سارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں 2 دن کے لیے مہمان ہو، اپنا سسر گھر میں مہمان بن کر آئے اور 2 دن زیادہ رہے تو بیوی کو کہتے ہیں کب جائے گا تمہارا ابا؟ ہاں کہ نہیں؟ مہمان آتے، مہنگائی کا زمانہ ہے بھائی، ہر ایک بندہ اپنے گھر سے بیزار بیٹھا ہوا ہے تو کتنے دن مہمان کو پالے گا؟ یہ دنیا کا عالم ہے۔ میرے آقا کے دروازے پر جائیں، لاکھوں کھل رہے ہیں، لاکھوں کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ کلندر کا میلہ سال میں 1 مرتبہ لگتا ہے، مٹائی کا میلہ سال میں 1 مرتبہ لگتا ہے، دادا علی حجویری کا سال میں 1 مرتبہ عرس آتا ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا عرس مبارک سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، وہاں 1 مرتبہ سال میں میلہ لگتا ہے۔ میرے آقا کے در پر جاؤ، 12 مہینے 2400 گھنٹے دربار پر عاشقوں کے میلے لگے ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف مجموعہ لگا ہوا ہے، محض مجموعہ ہے نہیں، وہاں صدا لگانے والوں کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، جو درد لے کر آئے ہیں اس کے درد دور کیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی اللہ تعالیٰ غذا میں شفا رکھائی ہے، ہواؤں میں شفا رکھائی ہے مدینہ منورہ کی، حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں آئے اسے بخار ہو جائے، مدینہ منورہ کا بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل کر پگھل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کا بخار گناہوں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ کچھ بیمار صحابی آئے، ایک غزوے سے آ رہے تھے، زخم پڑ گئے، جسم زخمی تھا، مرہم ختم ہو گئی، دوائیاں ختم ہو گئی، جیسے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے حضور نے دیکھا کہ عاشقان بیمار ہیں، زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں، مرہم نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مٹی اٹھائیں، مدینہ منورہ کی مٹی اٹھا کر اپنے لعاب میں گھول کر اپنے زخموں کو لگائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی لگاتے جا رہے ہیں، ہمارے زخم ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرم نوازی اس وقت تھی اب نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی محبت سے جائے، آج بھی کوئی محبت سے جائے، میرے آقا کے قدموں میں بیٹھے، میرے آقا کو حاضر و ناظر اور حیات النبی سمجھ کر عرض کرے، میرے آقا سنتے بھی ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو دیا ہے بچت کر رہے ہیں کہ پلاٹ لیں گے، یہ کریں گے، وہ چیز کریں گے، یہ کاروبار شروع کریں گے، یہ چیز شروع کریں گے. اچھا ہے یہ بھی ارادہ کریں کہ مدینہ منورہ دیکھیں. کہیے سبحان اللہ. کسی عاشق نے کہا ہے کہ یہ کہو کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی. سبحان اللہ. ابھی مدینہ منورہ کا ذکر کروں گا تو یہ موضوع جو میں نے اٹھایا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اوپر نیچے ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. کہیے آمین. اللہ ہم سب حضور کا دیدار نصیب کرے، حضور کے شہر طیبہ کا دیدار نصیب کرے. حضور نے فرمایا کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو مدینہ منورہ میں آ کر میری مزار انور کا دیدار کرے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. واجب ہو گئی، یعنی کہ تب تک ہم جنت کی طرف نہیں جائیں گے جب تک اس ظاہر کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں. سبحان اللہ. تھک گئے بھائی؟ ابھی مجھے 45 منٹ ہوئے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ اور تقریر کروں گا. اگر آپ کو آپ کی اجازت ہو تو واہ، ورنہ میں دعا مانگ لیتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا. وہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس فقیر نے پڑھی، سورہ نحل والی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ اعمال صالحہ کرنے والا ہے، شرط نہیں ہے کہ مرد ہے تو اسے اجر ملے گا یا عورت ہے اسے اجر ملے گی. من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو. اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے زندگی دیں گے ضرور بن ضرور، ایسی زندگی جو طیب ہوگی. اس کی زندگی کو ہم گویا کہ یہ کہیں، یہ ترجمہ کریں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ اس کی زندگی کو مدینہ بنا دیا جائے گا. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. زندگی مدینہ بن جائے گی، زندگی پاک بن جائے گی، زندگی پاکیزہ بن جائے گی. آج ہم فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، سائیں دعا کریں یہ مشکل ہے. فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کریں یہ مشکل آ گئی، یہ تنگی آ گئی، یہ درد آ گیا. میرے جانی آپ کے لیے اللہ کا قرآن پیغام دے رہا ہے. برابر اللہ والوں کے پاس جانا ہم اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، منع نہیں ہے. ولی کے پاس جانے سے ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. اولیاء کرام یہ الگ موضوع ہے، اولیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں پاتے، اللہ فرماتا ہے کہ تم خود عمل صالح کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری زندگی پاکیزہ بنا دے گا. تمہارے دکھوں دردوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ میں رکھا ہے. اب عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا عمل صالح یہ ہے جس چیز کا تمہیں میرا حبیب حکم دے اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جس چیز کا حضور حکم دے، جس چیز کا حضور امر فرمائے یہ کام کرو، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، حضور نے فرمایا روزہ رکھو، حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، حضور نے فرمایا کہ والدین کی ادب کرو،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اماں اپنے ابا کا اخلاق کے ساتھ ادب کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اعمال صالحہ کرو۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ کام نہ کرو جس سے حضور نے منع کیا ہے۔ حضور نے منع کیا ہے بیاج نہ کھاؤ، حضور نے منع کیا ہے رشوت نہ لو، حضور نے منع کیا ہے غیبت نہ کرو، حضور نے منع فرمایا ہے چغلی نہ لگاؤ، حضور نے منع کیا ہے کسی پر تہمت نہ لگاؤ، جھوٹ مت باندھو، بے حیائی کی جانب نہ جاؤ۔ حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، حضور نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ عمل صالح ہے۔ نماز پڑھنا یہ عمل صالح نہیں، نماز پڑھی تو یہ عمل صالح ہو گیا، باقی ساری زندگی گناہ کرتا پھرے۔ تو میں گیا ایک جگہ، پاکستان کا ایک خطہ ہے، میں نام نہیں لیتا، نماز کے دوران وہ بندہ ہمارے ساتھ تھا، تو باہر نکلا تو وہ دوسرے بندے کو، ہمارے ساتھ ہی تھے گروپ میں، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ تجھے چرس چاہیے، چرس۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑے رو رو کر خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہے تھے اور یہاں باہر نکل کر یہ کام کرے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، یہ میرا کاروبار ہے۔ حد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھی تو بس نجات ہو گئی، مسجد میں گئے تو نجات ہو گئی، نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دو تین چیزیں اپنائی ہیں اور باقی کو چھوڑ دیا ہے، ہم دیندار بن گئے۔ نہیں، دیندار وہ نہیں ہے جو کچھ چیزیں لے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، جو آسائش پسند ہے۔ ہم آسائش پسند مسلمان بن گئے ہیں نا، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو چیز مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آسان ہے محفل میں بیٹھنا، آسان ہے سبحان اللہ کہنا آسان ہے، اور ہمارے خطبہ حضرات نعت خوان بھی نعت پڑھتے ہیں، خطبہ حضرات تقریر کرتے ہیں، بس یہ عمل کرو تمہاری بخشش ہے، بس بیڑا پار ہے۔ ہمارے پاس ایک پیر صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ کا پیکٹ لے کر آؤ تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ لے کر آئے ہو نا، میرے لیے جنت پکی ہے۔ پیر صاحب کو مرغ کھلا دو، پیر صاحب کو بکرے کا گوشت کھلا دو، پیر صاحب تمہارے لیے جنت لکھ دیں گے۔ وہ خود جنت سے دور ہے، تجھے کہاں جنت میں پہنچائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ گالیوں ڈکھیوں آئے نا، سندھی میں چوندہ ہے نا، کنگو ڈیندے وار خسے تو بھلی پیو خسے، حق چوندے یار رسے تو بھلی پیو رسے۔ یہ گال نہ تھی ونے تو پیر کھڑی نہ گھرائے جو۔ سمجھ میں آئی گال علیہ جے کو عملن کا پرے کرے وہ یار بچھڑو آئیو، یار نہ ہے، یہ دوست نہ ہے۔ جے کو تو کہ حضور جی تابعداری کا پرے کرے، یہ رشتہ دار جے کو ڈاڑھی رکھ مدینے والے جو عاشق مجھے تو پھر وہ حکم کرے تو ہلو نہ رستے جائیں۔ سمجھ میں اچے دی گال علیہ کون دی اچے؟ شادی تھی مرادی تھی مرنا ہی پرنا، اسا ریتو نہیں رسول تے ہلائیں دائیوں، اسا جی میت تے ریتو ہی رسول ہلن دیو، اسا جی شادی تے ریتو ہی رسول ہلن دیو۔ دنیا جی ریت چھاتی چوے کدے بنا رستے تے کون ہلبو، رستو اوہ وٹھو جکو محمد مصطفیٰ زہرا جے ابے 1400 سال اج قرآن کے ذریعے اسا کے بدھائیو۔ کبو عمل علیہ کون کبو؟ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مجھا مٹھا زندگی ہوا بھلیا، حیاتی ہوا بھلیا، جیکا بھلن عملن کندے گزرن دیا، سٹھن عملن کندے گزرن دیا۔ برے عمال کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی زندگی میں فوائد حاصل نہیں کرتا۔ بظاہر اسے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے، حضور نے اسے منہ موڑ لیا ہے، تو اس کی کامیابی کا، اس کی دولت کا کیا فائدہ؟
حقیقت یہ ہے کہ غربت بھی ہو لیکن عمل صالح حضور راضی ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی بادشاہی عطا کر دی ہے۔ زندگی میں جب بھی موقع میسر ہو عمل صالح کرتے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ کسی نیکی کو میں نے پہلے عرض کیا کہ چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا مت سمجھیں۔ عین ممکن ہے، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ چھوٹا عمل ہے ہماری نظر میں، ہو سکتا ہے یہ عمل کرنے کے ساتھ ہی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ عمل کرتے 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 جنت کے ایک بالش کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بالش سمجھتے ہیں نا، ہکڑی گرا کر ایک بالش جنت کے قریب ہو جاتے، اچانک کوئی ایسا عمل کرتا ہے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے گناہ کرتے 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 جہنم کے ایک بالش کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ اسے جنت کا صاحب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الصدور میں یہ واقعات درج فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر والا ہے جسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بڑا شدید عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی چیخوں پکار سن کر یہ اللہ والا رک گیا، پوچھنے لگا بھائی بتائیں آپ کو یہ عذاب کیوں ہوا ہے؟ وہ قبر والا کہنے لگا پوری زندگی گناہ کیے، پوری زندگی اللہ کی بے فرمانی کی، اعمال صالحہ سے دور رہا ہوں، آج مجھے اپنے اعمال کی شامت نے آ لیا ہے، آج میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے لیے کوئی ایسا کام بتاؤ جو تمہارے لیے کروں، اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات دے۔ اس نے کہا ہاں ایک مہربانی کرو، میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، فلاں گاؤں میں میرے رشتہ دار ہیں، وہاں جاؤ، میرا کوئی عزیز اقارب کوئی رشتہ دار ہو اسے جا کر مجھے میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، میرے لیے کوئی عمل کریں، اللہ اس عمل کے صدقے میرا عذاب ٹال دے گا۔ یہ بزرگ پوچھتے پوچھتے ان کے گاؤں میں آئے کہ بھائی فلاں بندے کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا کوئی وارث والی ہے؟ ہاں اس کی ایک بیٹی ہے لیکن وہ بڑی بدکار ہے، فاحشہ عورت ہے، وہ تمہارا ادب نہیں کرے گی، تمہارا خیال نہیں کرے گی، وہ تو کسی دینی کام میں نظر نہیں آتی، فاحشہ عورت ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے باپ کا پیغام میں بتاؤ مجھے، میں پہنچا کر آتا ہوں۔ کہا کہ وہ جو گاؤں کا تالاب ہے نا، غیر محرم مردوں کے ساتھ نہا رہی ہے، وہاں جا کر پیغام پہنچاؤ۔ یہ بزرگ آئے اور تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر کہا او فلاں کی بیٹی، تمہارے باپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم میرے لیے عمل کرو۔ تو اس نے کہا کہ زندگی میں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، آج قبر میں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے عمل کرو۔ پانی کا ایک چلو بھر کر، چلو پانی کا تالاب سے بھر کر اس نے کنارے پر پھینکا اور کہنے لگا یہ میں اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتی ہوں۔ ٹھاٹھا اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اس بزرگ کی بے عزتی کرتے ہوئے وہ تالاب سے ایک چلو پانی بھر کر کنارے پر پھینکا، یہ میرے والد کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اس بزرگ نے کہا بڑی بدتمیز ہو، بڑی فاحشہ ہو، میں تمہیں اپنے ابی کے عذاب کی بات بتا رہا ہوں اور تم مجھے یہ نتیجہ دلا رہی ہے۔ ناراض ہو کر واپس پلٹ گئے۔ وہ بزرگ اپنے کام سے جب فارغ ہوئے واپس اسی راستے سے پلٹے، اسی قبرستان میں پہنچے، اسی قبر والے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ کے بندے یہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ تمہاری مہربانی، تو نے میری بیٹی کو پیغام پہنچایا، اس نے میرے لیے ایصال ثواب کیا، اس ایصال ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرے عذاب کو ہٹا کر مجھے جنت کا والی اور وارث بنا دیا۔ اس اللہ والے نے کہا تمہاری بیٹی نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا، اس نے تو بدتمیزی کی تھی۔ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے ایک چلو پانی بھر کر کنارے پر پھینکا۔ اس نے کہا ہاں، جب اس نے پانی کنارے پر پھینکا تھا ایک پیاسا
پیاسا کوئی حشرات الارض تھا، زمین کا جیت اور جانور تھا جو پانی پینے کے لیے تالاب کی جانب آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت تھی، اگر وہ کنارے تک پہنچتا تو مر چکا ہوتا۔ میری بیٹی نے جو وہ چلو پانی بھر کر کنارے پر پھینکا تو وہ پانی اس حشرات الارض پر پڑا ہے، اس کی زندگی بچ گئی، اس کی جان میں جان آ گئی، اس کی پیاس بجھ گئی۔ اس کی جان بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ جانے انجانے میں ایک چھوٹا عمل کرتی ہے، عورت اپنے باپ کے لیے کہتی ہے یہ میں ایصال ثواب کرتی ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس ایک چلو پانی کی وجہ سے ایک زمین کے وہ چونٹی تھی یا کوئی جانور تھا، اس کی جان بچ جائے، اللہ اس کا عذاب ڈال دے۔ کوئی اپنی میت کے لیے قرآن پڑھے، ایصال ثواب کرے، اللہ اسے کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم کاشف صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ مرحومہ کے لیے یہ محفل سجائی ہے، لنگر کا بھی اہتمام تمام جماعت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی انسان کو ایک نوالا کھانا کھلائے، کیا کرے؟ ایک نوالا کھانے کا کھلائے، ایک نوالے کے بدلے اللہ اسے قبول شدہ حج مبرور کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حج مبرور کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے سارے بندے ہیں عاشقان رسول آئے بیٹھے ہیں، عبادت کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن سنا ہے، احادیث سنی ہے، تربیت کی گئی ہے، حضور کی تعلیم آپ تک پہنچائی گئی ہے، آپ نے نعت سنی، سبحان اللہ کہا۔ اب آپ لنگر کھائیں گے۔ اب ایک بندہ 10 نوالے لے، 10 سے تو زیادہ کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل، مثال سمجھانے کے لیے 10 نوالے کھائیں ایک بندہ۔ اب یہ تقریباً 500 بندے تو ہوں گے، 500 ضرب کرو، ملٹیپل کریں 10 سے تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 500 ضرب 10 کتنے ہوئے؟ 25,000۔ 5,000 25 5,000 5,000 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آج کاشف بھائی کی زوجہ محترمہ کو قبر میں پہنچائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہاں جو سبحان اللہ کہی گئی وہ میں نے پہلی حدیث بتائی آپ کو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا سبحان اللہ کہنے سے میزان اعمال صالحہ سے بھر جاتا ہے۔ یہ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر آپ کو ایک دین کا مسئلہ سیکھیں، اللہ آپ کو 100 سالوں کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اب کتنی دین کی باتیں آپ نے آج سیکھی؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے میتوں کو یاد کرو۔ جب کوئی آپ میں سے معجم الاوسط میں حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی حدیث مبارکہ لائے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، جبریل امین نور کے تشت پر وہ نیکی کا اجر اور ثواب رکھ کر اس کی قبر کے کنارے بیٹھ کھڑے ہو کر کہتا ہے او قبر عمیق میں رہنے والے، یہ عمل صالح کا اجر ہے جو تمہارے شوہر نے یا تمہارے بیٹے نے یا تمہارے باپ نے یا تمہارے رشتہ دار نے تمہارے لیے تحفہ اور ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل سے عمل لیتا ہے اور وہ عمل اس کے لیے دنیا و مافیہ میں جتنی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ اس کے لیے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب یہ قبر میں لے کر وہ عمل پہنچتا ہے، وہ نیکی، وہ نور، وہ بھلائی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ پڑوس والے جو قبروں والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے اللہ ہمارا بھی کوئی بندہ زمین پہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے گھر والے تمہارے لیے ایصال ثواب کا ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ عمل ہے جو آپ کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کی میت کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو عمل صالح کریں گے انشاءاللہ، اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا عمل ہے 5 وقت نماز پڑھیں، نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ حضور اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ نماز قائم کرے اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا
تو اس میں اور اس کافر میں، آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار ہے حیدرآباد کا شاہی بازار ہے، اس میں مسلمان بھی جا رہا ہے، ہندو بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے، یہودی بھی جا رہا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئیے نماز کی جانب، آئیے کامیابی کی جانب۔ اب مسلمان نماز پر جائے گا، فرق ہوا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان اللہ کی جانب جائے۔ اب جو مسلمان بھی ان کافروں کے ساتھ کھڑا رہے تو اس ہندو اور اس مسلمان میں کیا فرق رہا؟ بتائیے مجھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، کتنی نمازیں بولیے، آخر تک والے بولے، صرف ایک نماز، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، حضور نے فرمایا کہ اسے 620 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ میرے دوستو، نماز قطعاً نہ چھوڑیں، 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھیں۔ ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ آج وعدہ کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اپنے والد، اپنے ابے اور اپنی اماں کی خدمت کریں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو قدغن نہ پہنچائیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ والد کا بے فرمان، حضور نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جو جس پر اللہ راضی، جس پر ابا راضی ہے گویا کہ اس پر اللہ راضی ہے، اور جس پر والد ناراض ہے گویا کہ اس پر اللہ ناراض ہے۔ ہم اللہ دیکھ تو نہیں رہے نا، اللہ کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم پر راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جا کر دیکھیں آپ کے والدین آپ پر راضی ہیں تو یاد رکھیں آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ پر راضی ہے۔ بدبختی ہے اس مسلمان کے لیے، بدقسمتی ہے اس مسلمان کے لیے جس کا ابا حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے اور اس پر ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے جس پر ماں ناراض ہے، اس کے لیے لکڑیاں جمع کی جائیں، اسے آگ میں جلایا جائے جس پر ماں ناراض ہے، جس پر والد ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ والد جنت کا بیچوں بیچ والا دروازہ ہے، جو ابے کی خدمت کرے اللہ اس کے جنت کے درمیانی دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، الجنت تحت قدم امک، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو والدہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ والدہ تمہارے لیے، تمہارے بچے کی تم جنت ہو، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو آپ کے لیے بھی پیغام ہے، یہ بس کہتے ہیں کہ بھئی والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں۔ ہاں، یہ والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، آپ اس کی پہلی نشست گاہ ہیں، تربیت گاہ ہیں۔ اپنے بچے کی ایسی خدمت، ایسی پرورش کریں، ایسی تربیت کریں کہ اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق اجاگر ہو، ایسی اپنی مامتا پہ پلائیں، اسے ایسی تربیت کریں کہ آپ کا بچہ بچپن میں ہی میرے آقا کے صحابہ کا عاشق ہو، اہل بیت اطہار کا عاشق ہو، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا پرچارک بن کر پھر گرو کرے، پھر بالغ بنے، اس کے بعد اپنے اساتذہ کے پاس پہنچے گا۔ یہ جنت قدموں کے نیچے ہے، اس کا مفہوم اصل یہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے اور بچہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ بیاج نہ لیں، بیاج لینے والا، بیاج لکھنے والا، بیاج کا سودا کروانے والا، تجارت کرنے والا، سارے برابر کے گنہگار ہیں۔ ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ جو بیاج کا 1 روپیہ کھائے، 1 روپیہ، سود، بیاج، سود، توجہ میری طرف، 1 روپیہ سود کا کھائے، کتنا؟ 1 روپیہ سود کھانے والا 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں بیت اللہ شریف کے اندر اپنی والدہ سے کوئی زنا کرے 1 روپیہ سود کا، اور اس سے بڑا گناہ۔ آج ہماری بازاروں میں، ہمارے محلوں میں بیاج عام ہو گیا ہے، سود عام ہو گیا ہے، سود کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں حرام کمائی ہے، سود کی رقم آتی ہے، ایک دروازے سے سود آتا ہے، دوسرے دروازے سے اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت باہر نکل جاتی ہے۔
اس گھر میں کوئی برکت نہیں ہے جس گھر میں حلال کمائی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عزت والا بنائے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ آپ کے گھر میں بہتری پیدا فرمائے، رحمت ہو، شفقت ہو، اولاد آپ کا کہا ماننے والی ہو اور بیوی آپ کو ڈانٹنے والی نہ ہو، آپ کی بے فرمان نہ ہو، تو آپ اپنے گھر میں حلال کمائی لے کر آئے۔ یاد رکھیں، ہم دعائیں منگواتے ہیں کہ اولاد بے فرمان ہو گئی ہے، بیوی کہا نہیں مانتی، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے حلال کمائی گھر میں لانا چھوڑ دیا ہے۔ ایک نوالا حرام کا پیٹ میں جائے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھا دوستو، اللہ کا یا دعا کرو تو اللہ آسا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائی کو بچائے، کوئے کم کرائے جن میں اللہ راضی، اللہ جو حبیب شل راضی تھے، اللہ مجھو چون تمہا جو بدھن پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔